امت مہدیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غروب آفتاب تک وقت رکھا ہے۔ اور یہ نماز عصر جو درمیانی نماز ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر، ان دو نمازوں کے اندر اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جو فرشتے فجر کی نماز کے اندر آتے ہیں عصر کی نماز تک حاضر رہتے ہیں، اعمال نامہ لکھتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں جو فجر والے فرشتے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، اور ان دو نمازوں کے اندر یہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان دو نمازوں کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ ان دو نمازوں کے متعلق جب وہ فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، اللہ کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا میرے بندے فرشتوں دنیا کے اندر جب میرے بندوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے ان کے پاس سے ہو کر آئے تھے کس حال میں تھے؟ تو وہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ میں فجر کی نماز میں جب گیا تیرا بندہ تیرے سامنے سجدے کی حالت کے اندر تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ جب میں عصر کی نماز میں واپس اسے چھوڑ کر آیا، اللہ اس وقت بھی وہ نماز کی حالت تھی۔ تو یہ دو نمازیں ایسی نمازیں ہیں جن نمازوں کے اندر فرشتے دونوں فرشتے ملائکہ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ حاضری لگا کر اللہ کے دربار میں جا کر کے گواہی دیتے ہیں ایک انسان مسلمان کے حق میں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اس سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور نماز عصر یہ اس کی بھی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ایک تو یہ سورت کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، چھوٹی سی سورت ہے یاد کر لے، جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کیا کرے پڑھا کرے، اور دوسرے نمبر پر نماز جو عصر ہے اس نماز کی خصوصی طور پر خیال رکھا کرے۔ آج میرا آپ کہتے ہیں جی بس رمضان آنے والا ہے کٹھی پڑھیں، میں کہتا ہوں کتنے ابھی ہم مسجد میں اگر بیٹھے 20 بندے بھی ہیں تو کس کے پاس گارنٹی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں، ابھی مسجد سے باہر جانا بھی ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو ایک روٹین بنانی چاہیے، ایک معمول بنانا چاہیے کہ جب رمضان آئے رمضان سے پہلے ہماری صبح بیدار ہونے کی ہماری ایک عادت اور روٹین بنی ہوئی، یہ نہ ہو کہ رمضان میں 11 مہینے ہم 8 بجے اٹھتے رہے اور جب رمضان کا مہینہ ہے گھر میں جگاتے رہے اور ہم بھوکے سحری کریں کہ جی بس صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ آنکھ کیسے کھلے جو بندہ سال کے 11 مہینے کبھی اٹھ کر اللہ سے منہ لگایا ہی نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا، تو آپ وہ کیسے اٹھے؟ اس لیے نماز کی روٹین بنا لے، قرآن پڑھنے کی روٹین بنا لے، جس طرح رمضان میں ہم پابندی سے 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابھی سے قرآن کو اپنے گھروں سے نکالے اور ان کے اوپر جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کرے اور اس کی تلاوت خود کرے، گھر میں بچوں کی روٹین بنائے، اسی طرح باقی جو رمضان کے معمولات ہیں جو کام ہم نے کرنے وہ ابھی سے میرے مسلمان بھائیوں عادت بنا لے، روٹین بنا لے، تاکہ کل رمضان کے اندر مجھ سے اور آپ سے سستی اور لاپرواہی نہ ہو سکے۔ رمضان جیسا مہینہ اگر اللہ ہمیں نصیب کر دے تو میرے مسلمان بھائیوں اس کے اندر بھی مجھے اور آپ سے کوتاہی نہ ہو جائے کہ کل کرتے، کل نماز پڑھیں گے، کل روزہ رکھیں گے، کل قرآن کی تلاوت کریں گے، فلاں کام پرسوں کریں گے، کل کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی آئے ہم کل کرتے رہیں، ہمارا وقت گزر جائے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بد نصیبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ مسجد کی ٹینکی بھرنی ہے گیس کی، تو سارے بھائی دل کھول کر تعاون کرے، اللہ کا دیا ہوا مال اپنی برکات میں قبول فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا